السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور نوجوانوں، میں انتہائی مشکور ہوں ملک فیضان نعیم صاحب کا، جن کے توسل سے آج آپ کے اس علاقہ لوئی بھیرا آوان اسلام آباد میں آپ کی زیارت اور آپ سے محو کلام ہونے کی اللہ ذوالجلال والاکرام نے توفیق عطا فرمائی۔ بھائیوں اور بزرگوں، پردہ نشین اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ وہ آج کے اس حاضرے کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے ذمے میرے بھائیوں نے غیبت، بہتان اور حفظ لسان کا موضوع لگایا ہے، تاہم میں اللہ کی عطا کردہ توفیق سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ توجہ اور انہماک کے ساتھ گفتگو سماعت فرمائیے گا، جو میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ذریعہ نجات کا سبب بن جائے۔ غیبت اور بہتان برے کام ہیں، ان کے سبب لوگوں کے درمیان غیظ و غضب، کینہ و بغض، شرارت و نفرت، فتنہ و فساد اور جذبات انتقام پیدا ہوتے ہیں۔ جدال و نزاع کی آگ بھڑکتی ہے، جس سے محبت و اخوت، اتفاق و اتحاد اور باہمی خیر خواہی کا خرمن جل کر سیاہ راکھ ہو جاتا ہے۔ موالات کے بستانوں اور ہمدردی کے باغوں کی بہار کو سخن چینی کی لو اور تہمت کے ببوکھے بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ انسان اخلاقی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں، فضائل میں نقصان آتا ہے اور رذائل کی کثرت ہو جاتی ہے۔ اس لیے اسلام نے غیبت اور بہتان کو نہایت سختی سے روکا، چغل خوروں اور لتروں کو خوف خدا سے ڈرایا، اور تہمت تراشوں اور بہتان بازوں کو دوزخ کی سزا کا منظر دکھا کر لرزاں براندام کیا۔ اب آپ غیبت اور بہتان کے معنی اور مطلب معلوم کریں کہ غیبت مسلمان بھائی کے عیب کو اس کے پس پشت بیان کرنے کو کہتے ہیں، وہ عیب جو فی الواقعی اس میں پایا جاتا ہو، اور اگر وہ عیب یا بدی اس میں موجود نہ ہو پھر اس کو گھڑ کر بیان کیا جائے تو اس کو بہتان کہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے بتانے سے اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا، سنو، غیبت وہ ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کی وہ بری چیز ذکر کرو جس کو وہ برا جانتا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا، حضور فرمائیے کہ اگر وہ بری چیز
اس میں پائی جاتی ہو، آپ نے فرمایا جو چیز تم ذکر کرو اگر اس میں پائی جاتی ہے تو تم نے یقیناً اس کی غیبت کی، اگر نہ پائی جاتی ہو اور تم از خود بیان کرو تو تم نے بے شک اس پر بہتان باندھا ہے۔ یہ مسلم میں روایت موجود ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ کسی کو ایسے عیب کے ساتھ یاد کرنا جو اس کو ناگوار گزرے غیبت کہلاتا ہے۔ اب میں اللہ کی توفیق سے ان عیبوں کے مختلف صورتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا جن کے اظہار و بیان غیبت میں داخل ہے۔ غور سے توجہ سے گفتگو کو سنیں اور محتاط رہیں۔ مثال کے طور پر بدن کے عیب بیان کرنا، مثلا مجلس میں کسی شخص کا ذکر آپ کر رہے ہیں تو کوئی پوچھے کس کی بات کر رہے ہیں آپ، تو جواب میں یہ کہنا فلاں آدمی نام لے کر، نہیں پتہ چلا، اجی وہ لنگڑا ہے نا جو وہاں رہتا ہے، ہاں ہاں، بس اسی لنگڑے کی ہی بات کر رہے ہیں ہم۔ یا کسی کا پتہ بتانے، غائبانہ تعارف کراتے، ذکر کرتے پوچھتے وقت یہ کہنا فلاں صاحب جس کے بدن پر سفید داغ ہے وہ پھل بھری والا اوڑا، پھل بہری والا اوڑا، آپ جانتے ہیں اس کو نام لے کر، نہیں جی وہ کان ایک آنکھ والا، جی ہاں یاد آ گیا، آج اسی کی شادی ہوئی ہے نا، مجھے فلاں محکمہ میں ایک ضروری کام ہے، اگر آپ کی وہاں واقفیت ہو تو جائے سفارش کر دیں۔ ہاں ضرور واقفیت ہے، ہیڈ کلرک کو میرا سلام کہنا اور اپنے کام کے متعلق میری یہ سفارشی چٹھی لے جاؤ۔ محترم دوست آپ کا بڑا بڑا شکریہ۔ ہیڈ کلرک وہی ہے نا، سیاہ فام کالا کلوٹا، کہاں سے آئے ہو بھائی؟ بازار سے کپڑا لے کر، دکھاؤ تو یہ کپڑا بڑا خوبصورت اور عمدہ ہے، کس کے دکان سے لائے ہو؟ آپ جانتے ہیں نا کہ بڑے بازار میں وہ ٹھگنا دکاندار، ہاں جانتا ہوں، بس اسی لونے پست قد سے لایا ہوں۔ ایک لفظ میں نے استعمال کیا ہے ٹھگنا۔ اب یہاں پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کروں گا۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی سوت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی سوت حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے سامنے حضرت صفیہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ وہ قصیرہ ہے یعنی ٹھگنی ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کلمہ غیبت سے دریا کو ملا دیا جائے تو باوجود اس کی وسعت اور لمبائی کے اس کو متغیر کر دیں۔ ترمذی اور ابو داؤد میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حقارت کے خیال سے کسی کو کوتاہ قد کہنا بھی اس کی غیبت ہے۔ ایسی غیبت جو اعمال صالحہ کے دریا کی فراخی پر غالب آ کر اس کے شفاف پانی کو گدلا کر دیتی ہے۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، زبان کو ہمیشہ قابو میں رکھو، ہر قسم کی غیبت سے باز رہو، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح قرضدار سے تقاضے کر تھک گیا ہوں، آخر اس پر دعویٰ ہی کرنا پڑے گا، کس پر؟ وہ بابو ہے نا لم چھڑا، اس پر۔ اچھا اگر وکیل کرنا پڑے تو چودھری لم کننا، چودھری لم کننا بہت لائق ہے،
اسے ہی کرنا۔ فلاں مقدمہ میں آج اس نے ایسی سچی شہادت دی کہ لوگ اس کی جرت اور حق گوئی پر آفرین کہہ رہے ہیں۔ خوب، کون صاحب ہیں وہ؟ آپ کو پتہ نہیں، وہ ٹنڈا نمازی۔ شیخ صاحب نے اپنے نوکر سے کہا، او خیرو، یاد رکھنا خیر الدین سے بگاڑ کر بنایا گیا ہے۔ کسی کے نام کو بگاڑنا یا دھرنا بد تہذیبی اور اخلاق کے منافی ہے۔ قرآن تو کہتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ ایک دوسرے کا نام دھرو۔ 26واں پارہ۔ مسلمانوں کو خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے اور کسی عورت، مرد، لڑکے لڑکی کا نام بگاڑ کر نہ بلائیں، نام بالکل نہ دھریں۔ یاد رکھنا، سبزی لینے جاؤ تو فلاں بازار میں ایک مشہور گنجا سبزی فروش ہے، اسی سے ہی لایا کرو، کیونکہ وہ ہمیشہ تازہ اور عمدہ سبزی لاتا ہے۔ بدنی عیبوں کی غیبت۔ آپ غور فرمائیں، اگر متذکرۃ الصدر اصحاب العیوب اپنے ان بدنی عیبوں کے اظہار و بیان کو سن پائیں تو کیا ناراض نہ ہوں گے؟ ضرور ناراض ہوں گے اور برا منائیں گے۔ پس یاد رکھیں، کسی کو لنگڑا، لنجا، لولا، گوڑا، مبروس، پھل بحریہ، چمبا، گانا، گالا کلوٹا، ٹھگنا، بونا، پستہ قد، لم چھڑا، لم ٹھینگ، لم کنڈا، ٹھنڈا، لم کنا، ٹھنڈا، گنجا وغیرہ وغیرہ کہنا سخت چینی اور غیبت ہے۔ یاد رکھیں، کبھی لوگوں کا نام لے کر ان کے بدنی عیبوں کو ایسے طریق پر ذکر نہ کریں کہ اگر وہ سن پائے تو برا منائیں۔ حضرت انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذکرک اخاک بما یکرہ، تیرا ذکر کرنا اپنے مسلمان بھائی کو ساتھ ایسی چیز کے کہ وہ برا جانے غیبت ہے۔ اسی طرح کسی کے نفس اور اخلاق کے، عقل اور سمجھ کے، اس کے دین اور دنیا کے مال، اولاد اور بیوی کے رفتار، گفتار، لباس، نشست و برخاست اور حرکات و سکنات کے عیبوں کو ایسے رنگ سے بیان کرنا کہ اس کو برا لگے، غیبت ہے۔ کسی شخص کی خاموشی، سخت گوئی اور تند خوئی، ترش روی، بد دماغی، چڑچڑاپن اور تنگ مزاجی کے متعلق سخت چینی کرنا بھی منع ہے۔ پھر جس طرح غیبت الفاظ کے ساتھ حرام ہے، اسی طرح رموز و کنایا بھی حرام ہے۔ اور سر، اسی طرح رمز و کنایا اور سر، ہاتھ، آنکھ اور ابرو کے اشاروں کے ساتھ اظہار عیب گناہ ہے۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو آدمی آنکھ یا ابرو کے اشارہ سے کسی تیسرے شخص کی جو پاس ہی کھڑا ہوتا ہے برائی، عیب، بے عقلی اور نادانی کو ظاہر کرتے ہیں، اور ایسا اشارہ کرتے وقت مسکراتے بھی ہیں۔ یاد رہے کہ یہ بھی غیبت ہے اور اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے۔ سکوت ہمیشہ نجات میں ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، وعن عبد اللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صمت نجا۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سامتا، جو شخص چپ رہا کلام بد سے، نجا، اس نے دین و دنیا کی نجات پائی۔ انسان اکثر زبان ہی کی آفتوں، بدیوں اور برائیوں کی وجہ سے گرفتار بلا ہوتا ہے۔ زبان کی بے رخ روی مصائب سے دوچار کرتی ہے اور اسی کی فتنہ انگیز طاقت انسان کے جادۂ سفر میں ایک صحرائے آفت برپا کرتی ہے۔ ازبس کے زبان کی شرارتیں، آفتیں اور فتنے بے شمار ہیں۔ اس لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا حکیمانہ گر بتایا ہے کہ جس پر عمل پیرا ہو کر انسان زبان کی آفتوں سے مسعون و مامون ہو سکتا ہے، اور وہ گر ہے خاموشی۔ لعن، طعن، تکفیر، سب و شتم، گالی گلوج، چغلی، غیبت، بہتان، جھوٹ، لسان ایذا اور لا یعنی کلام سے خاموشی۔ پس جب ہر قسم کے برے اور ایذا رساں کلام سے خاموشی برتی تو نتیجہ لا محالہ نجات کی صورت میں نکلے گا۔ انسان کو لازم ہے کہ وہ حد الوسع خاموش ہی رہے۔ جو کلام بڑا ضروری ہو وہ کرے، بڑی اہم بات کے لیے زبان ہلائے، اس پر ضبط کا ایسا پہرا بٹھائے کہ ضرورت شرعی کے بغیر ہرگز حرکت نہ کرے، کہ سکوت و سموت میں ہی نجات و فلاح کا راز مضمر ہے۔ صدف جب تک خاموش رہتا ہے اس کے اندر موتی موجود ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے لب ہلاتا ہے اس کی مہر سکوت ٹوٹ جاتی ہے تو اس کا سینہ جواہرات سے خالی ہو جاتا ہے۔ زبان کی حفاظت کا حکم تو شریعت نے دیا ہے۔ وعن عقبۃ بن عامر قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت من نجات فقال املک علیک لسانک املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، حضور کیا ہے دین و دنیا میں سبب نجات کا؟ آپ نے فرمایا، محفوظ رکھ تو زبان اپنی اور گنجائش دے تجھ کو گھر تیرا، یعنی تو گھر میں بیٹھا رہے، اور رو تو اپنی خطاؤں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کے سوال کے جواب میں زبان کی حفاظت کا حکم دیا۔ اے عقبہ بن عامر، زبان کو تھامو، اس کی نگرانی کرو کہ کوئی کلمہ خلاف شریعت منہ سے نہ نکلے۔ پھر آپ نے زبان کی حفاظت کے لیے فرمایا کہ گھر میں بیٹھے رہو، یعنی بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلو، کیونکہ عوام کے خلا ملا سے ادھر ادھر کی باتیں کرنی پڑ جاتی ہیں، کئی قسم کے امور زیر بحث آ جاتے ہیں اور پھر زبان کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے گھر میں جمے رہو اور اپنے خطاؤں کو یاد کر آنسو بہو تاکہ رحمت ایزدی تمہیں آلے۔ اور آج کل ہمارا ماحول کیا ہے؟ ناظرین کرام غور فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ پاک میں نزول وحی کے دور میں خیر محض کی فضا میں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو بہر کی عام مجلسوں میں شریک ہونے سے روک دیا۔
اور گھر کے گوشہ عافیت میں قرار پکڑنے کو نجات کا سبب بتایا، حفظ لسان کا راز بتایا، اور کشتے معاصی کو چشم کی اشک باری سے سیراب کرنے کا حکم دیا۔ اب آپ فضائے خیر القرون کا آج کل کے ماحول سے موازنہ کریں کہ کس قدر ظلمت ہی ظلمت چھائی ہوئی ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب شیطان مایوس ہو چکا تھا، نجات اور زبان کی حفاظت گھر میں بیٹھ رہنے پر تھی، گناہوں کی آگ کو آنسوں سے بجھانے میں تھی، تو آج کل جب شیطان پورے زوروں پر ہے، گھر چھوڑ کر باہر پھرنے میں کس طرح نجات اور حفاظت زبان ہو سکتی ہے، جبکہ تمام گلی کوچوں، بازاروں، سڑکوں، گزرگاہوں، شاہراہوں، تفریح گاہوں، کلبوں، اسٹیشنوں، ہوٹلوں، ریستورانوں، نمائشوں، تھیٹروں، سینماؤں اور رقص گاہوں میں وہ ایمان لیوا باد سموم چل رہی ہے جہاں 100 سالہ زاہد کی عبادت کا فنون ایک ہی جھونکے میں گل ہو جاتا ہے، اور شیطان کچھ اس ڈھنگ سے ننگا ناچ رہا ہے کہ حسن فتنہ زا کی پہلی جھلک ہی تقویٰ کے ایوانوں اور ایمان کے خزانوں کو لوٹ لیتی ہے، اور معاشرے کے تمام خلاؤں میں زبان کی آزادیاں روح اور نفس کے لیے سمانے شیوا ہو گئی ہیں۔ چغل خور کا انجام کیا ہے؟ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، وعن حذیفہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يدخل الجنة قطات۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بحشت میں نہ جائے گا، جنت میں نہ جائے گا اول نجات پائے ہموں کے ساتھ چغل خور۔ ایک اور روایت میں اسی مضمون کی صحیح مسلم میں حدیث آئی ہے، وہاں قطات کی جگہ نمام آیا ہے۔ نمام اور قطات کے ایک ہی معنی ہے، یعنی فساد ڈلوانے کی غرض سے جو شخص ایک کی بات دوسرے کو پہنچاتا ہے اس کو قطات یا نمام کہتے ہیں۔ ایسے فساد پیدا کرنے والے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانے والے چغل خور کے لیے بحشت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ اسلام دنیا میں اتفاق، اتحاد، محبت و اخوت کا پیام لے کر آیا ہے، پھر جو شخص اسلام کے اس عظیم الشان مقصد کے خلاف مسلمانوں میں لگائی بھجائی کر کے ان کے محبت کا شرازہ منتشر کرتا ہے وہ بڑا گناہگار ہے۔ ایسے مجرم کے لیے کیوں کر باب جنت واہ ہوں۔ غیبت جس قدر خطرناک اور نتیجے کے لحاظ سے روح فرسا ہے، اتنی ہی لوگوں نے معمولی سمجھ رکھی ہے اور اس کے عواقب سے نہ ڈر ہو کر بے اعتنا ہو گئی ہیں۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو اپنے لیے آخرت میں غیبت کے انگاروں کا ڈھیر نہیں لگانا چاہیے۔ خبردار، دوسروں کی بدیوں اور برائیوں کو مزے لے لے کر بیان نہ کریں، سخن چینی اور غیبت کو مشغلہ نہ بنائیں، اور بہتر ہے کہ اپنے ہی گربیان میں منہ ڈال کر اشک ندامت بہائیں۔ دوسروں کے عیب بے شک ڈھونڈتا ہے رات دن، دوسروں کے عیب بے شک ڈھونڈتا ہے رات دن، چشم عبرت سے مگر اپنی سیاکاری بھی دیکھ۔ برائیوں کا تذکرہ پھر شکایتیں۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبلغنی احد من اصحابی عن احد شیئا فانی احب ان اخرج الیکم وانا سلیم الصدر۔ دوبارہ الفاظ سنیے، متن کیا ہے؟ لا یبلغنی بھی ٹھیک ہے، اور لا یبلغنی
احدم من اصحابی ان احدن شیئن فانی احب ان اخرج الیکم وانا سلیم الصدر. یعنی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبلغنی، نہ پہنچائے، احدم من اصحابی ان احدن شیئن، مجھ کو کوئی میرے صحابیوں میں سے کسی کی طرف سے کوئی چیز، یعنی ان کی کوتاہیوں، تقصیروں اور برائیوں سے، فإنی احب ان اخرج الیکم وانا سلیم الصدر، ٹھیک ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ نکلوں تمہاری طرف اس حال میں کہ تمہارے متعلق صاف ہو سینہ میرا. اس حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ میرے پاس دوسرے دوستوں اور یاروں کی برائیاں اور کوتاہیاں نہ پہنچایا کرو، ان کے عیبوں کا تذکرہ نہ کیا کرو کہ فلاں ایسا ہے، فلاں نے یوں کیا ہے اور فلاں نے یہ کہا ہے. آپ نے دوسروں کی بدیوں اور شکایتوں کے بیان کرنے سے اس لیے روکا کہ ان کی طرف سے طبیعت میں رنج، غصہ، ناراضگی اور کینہ وغیرہ نہ پیدا ہو جائیں، اور پھر جب وہ لوگ ملیں تو ان سے سینہ کی صفائی کے ساتھ نہ مل سکیں گے. اس حدیث شریف میں ہمارے لیے بھی یہ تعلیم موجود ہے کہ امیروں، بزرگوں، عالموں، بڑے لوگوں بلکہ کسی کے پاس بھی کسی کی برائی نہ پہنچائیں، تاکہ ایک دوسرے کے خلاف دلوں میں کدورتیں، کینے، بغض اور عناد پیدا نہ ہوں. یہ سب آپس میں ایک دوسرے کو سلیم الصدر ہو کر ملا کریں. اور غیبت ایسی چیز ہے کہ دریا کو بھی متغیر کر دینے والی. وعن عائشہ قالت قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم حسبک من صفیت کذا وکذا تعنی قصیرتا فقال لقد قلت کلمتا لو مزیج بها البحر لما زجته لما زجته. ترمذی ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کو صفیہ رضی اللہ عنہ کے عیب سے ایسا اور ایسا اشارہ بالشت سے بتایا مراد رکھتی تھی. مطلب اس سے معلوم ہوا کہ اشارہ کے ساتھ بھی کسی کا عیب ظاہر کرنا غیبت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس بات سے کہ صفیہ رضی اللہ عنہ کوتاہ قد ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خوش ہو کر فرمایا عائشہ تو نے ایسا کلمہ کہا، اگر اس کلمہ غیبت کے ساتھ دریا ملا دیا جائے تو یہ کلمہ دریا کو متغیر کر دے. غور فرمائیں اسلام نے کس قدر پاکیزہ اخلاقی تعلیم دی ہے کہ کسی کو کوتاہ قد اور ٹھکنا تک کہنے کی اجازت نہیں دی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے متعلق ٹھگنی کو سیرہ کا لفظ نکلتا ہے اور ساتھ ہی بالشت سے اشارہ بھی کرتی ہیں کہ صفیہ ایسی کوتاہ قد ہے. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ فرماتے ہیں عائشہ یہ کلمہ جو تو نے کہا ہے اگر دریا میں مل جائے تو اسے بگاڑ دے، متغیر کر دے. اس سے قارئین کرام، ناظرین، مستمعین اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب حقارت سے کسی کو ٹھکنا کہنا اخلاقی طور پر اتنا بدبودار اور متعفن کلمہ ہے کہ اس کا امتزاج اعمال کے دریا کو بگاڑ سکتا ہے، تو جو لوگ دوسروں کے بڑے بڑے عیبوں، قصوروں، خطاؤں اور برائیوں کو کثرت سے بیان کرتے ہیں، ان کی کلمات غیبت کی غلاظت کتنے دریاؤں اور سمندروں میں روحانی تعفن پیدا کرے گی. آپ کبھی کسی کی غیبت نہ کریں اور ایک دوسرے کی نقل بھی نہیں نکالنا چاہیے، کیونکہ نقل نکالنا بھی عیب ہے. وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما احب انی حکیت احدا وان لی کذا وکذا
حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہوئی کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احب، میں نہیں دوست رکھتا، انی حقیتو احدن کہ نکالوں کسی کی اگر ہو میرے لیے دنیا کا مال ایسا اور ایسا، انی حقیتو احدن وان لی قضا و قضا، سمجھ آ گئی ہے نا جی؟ تو میرے بھائیوں، متذکرہ بالا حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کسی کی نقل نکالنے کی دوست نہیں رکھتا، اگرچہ نقل نکالنے کے عوض میرے لیے ایسا اور ایسا ہو۔ ایسا اور ایسا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خواہ مجھے دنیا کا کتنا ہی مال مل جائے، سونے اور چاندی کے میرے آگے ڈھیر لگا دیے جائیں، ہیرے اور جواہرات کے خزانے میسر آئیں، تمام دنیا کے زمام حکومت میرے حوالہ کر دی جائے، لیکن میں مال و دولت، سونے چاندی ہیرے جواہرات اور دنیا کی حکومت کے عوض کسی کی نقل نکالنے کو پسند نہیں کرتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کی قولی یا فعلی نقل نکالنا یقیناً غیبت محرمہ میں سے ہے۔ نہ کسی انسان کی سی آواز بنا کر اس کی آواز کی نقل اتارنی چاہیے، اور نہ کسی لنگڑے کی نقل نکال کر لنگڑا کر چلنا چاہیے۔ اسی طرح دوسرے کے اقوال و افعال کی نقالی یقیناً اظہار عیب، چغلی اور لتراپن ہے۔ یہ سب محاکات عوام ہیں، پست اخلاق انسانوں کے کام ہیں، گھٹیا لوگوں کی حرکات ہیں۔ آپ ان کے قریب نہ پھٹکیں، بلکہ جو ان اخلاق معاصی کے مرتکب ہوں انہیں منع کر دیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غیبت کے کاموں کو بہت برا جانا ہے اور مسلمانوں کو ان افعال سے روکا ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔